دیکھیے حکم جو ہے نا یہ ظاہر پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہمارے سامنے کفریہ کام کرتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے جیسے بت پرستی وغیرہ، تو ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان لایا ہو لیکن ہمیں اس کا علم نہیں، وہ عند اللہ اس کی بات رہے گی. تو ظاہر میں جو ہے ہم اس اعتبار سے اس کے ساتھ معاملات کریں گے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے تو ہم اس کو جو ہے نا مسلمان کی حیثیت سے تدفین تکفین وغیرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ موت کے وقت اس نے کفر بکا ہے، تو وہ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کا معاملہ ہے. اسی طرح ایک شخص دنیاوی زندگی میں شیعہ ہے اور شیعت کو پروموٹ کر رہا ہے، اور شیعوں میں جو ہے نا کئی عقائد ہے جس کی تفصیل آپ کو تحفہ اثنا عشریہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں تفصیلی مل جائے گی. مینلی ان کے 3 بڑے بڑے گروہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین غلطی سے چلے گئے، تو غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر، اور نبی کو غیر نبی کہنا یہ بھی کفر. اگر جبریل علیہ السلام نے غلطی کی حالانکہ وہ معصوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں نہیں؟ خیر، تو اس طرح عقیدہ رکھنے والے اسلام سے خارج ہے. اور دوسرا گروہ ایک یہ ہے، ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے جو یہ کہتے کہ قرآن کریم میں 17,000 آیتیں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آیتیں تھیں اس کو ضائع کر دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم میں ہے، تو ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا. یہ تو تقریباً 11,000 آیتوں کو جو ہے نا ہٹا دیے، تو یہ ایسا کہنے والے بھی کافر ہیں. اور تیسرا گروہ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ یہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے مرتبے میں افضل ہے. تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ گمراہ ہے. ہاں، اگر یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے ہیں، یعنی ان کو گالیاں دیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اب شیعوں کا بیسک اگر آپ عقیدہ آپ دیکھیں گے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، تو ان کی آپ کتابیں دیکھ لیں، ان کی تقاریر سن لیں اور ان کے درس وغیرہ دیکھ لیں. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کافر بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بلکہ کیا کیا نہیں کہتے. تو اب یہ جب ظاہر ہے تو اب وہ چاہے دنیاوی زندگی میں کتنے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہو، قوم کے لیے، ملت کے لیے جو بھی کارنامے انجام دیے ہو، ظاہر پہ جو حکم ہے وہی لگے گا. یعنی شیعت میں تھے اور شیعہ عقیدہ پروموٹ کر رہے تھے تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی تعریف و توصیف کریں گے اس اعتبار سے کہ واقعی میں مرد مجاہد تھا، نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اہل بیت کے دشمنوں سے مختار ثقفی نے بدلہ لیا، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خوب بدلہ لیا، چن چن کے لوگوں کو مارا. تو وہ قابل تعریف یہ بات تو ہے، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اب اسلام سے خارج ہو گیا نبوت کا دعویٰ کرنے پر. تو اب ہم اس کی تعریف تو نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اس لیے کہ اہل بیت کے قاتلوں کو اس نے مارا، نہیں. اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو گیا. اسی طرح کوئی بھی شیعہ کتنا ہی بڑا لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی بھی اسلام سے خارج ہو عقائد غلط رکھنے کی بنیاد پر، اگر ان لوگوں کے کارنامے ہے بھی تو بھی ہم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اور یہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو اچھا لگانے یا کسی کو برا دکھانا یہ مقصد نہیں. ایمان اور عقیدے کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین.